تو میں کل بھی کہہ چکا، یہ القاب ہم نے نہیں دیے، یہ القاب لوگوں نے دیے. کسی کو زین العابدین، کسی کو باقر العلوم، یہ القاب تھے جو اماموں کو لوگوں نے دیے. یعنی عوام میں یہ کردار حاصل کیا. لیکن پھر اسی بات پہ آتے ہیں، مقصد حیات کیا ہے؟ اہل بیت ہم سے کروانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا وہ طرز زندگی، وہ ساختار اور وہ بناوٹ جو اللہ پسند کرتا ہے، اسی ساختار میں اگر مومن رہے تو یہ علی والا کہلائے گا. مقصد حیات اہل بیت یہ تھا، اس کائنات میں ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو حکومت الہی ہو. اس حکومت میں ایسے جوان پیدا ہوں، ایسی خواتین پیدا ہوں جو کردار علوی رکھیں. یعنی ایک قبیلہ اور عشیرہ اہل بیت کا آپ دیکھیں، بنو ہاشم، اسی بنو ہاشم سے مسلسل ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اتنے امام زادے آپ کو ایران میں ملیں گے، اتنے امام زادے عراق میں ملیں گے، اتنے شہداء ان کی سیرت پر چلنے والے ملیں گے. کیوں ایران میں خمینی پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں ایران میں آیت اللہ بہجت پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں تمام تک کبھی سوچا آپ نے اتنے مراجع، اتنے علماء، اتنے عرفاء، اتنے صاحب کرامت علماء صرف ایران میں کیوں ہے؟ یقیناً کچھ اس سرزمین میں ہے، وہاں کی تربیت میں کچھ ایسی چیز ہے، وہاں کے کلچر میں کوئی ایسی چیز ہے. ہاں برے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، بدکار بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گے، لیکن آپ کو اچھی شخصیات بھی ملیں گی جن کا نظیر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. خمینی جیسی شخصیات آپ کو ملیں گی. یقیناً اس مہد میں، اس تربیت میں کچھ ایسا ہے. انہوں نے ایک تصور کو لیا، وہی تصور امام خمینی، ولایت فقیہ کا تصور، کہ کائنات میں حکومت الہی کو قائم کیا جائے. یہ حکومت ایک تسلسل کا نام ہے. جب تک ہم تسلسل کو برقرار نہیں رکھتے، ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا 70% شیعہ تو تقلید نہیں کرتا، یعنی ہاف شیعہ ہے. جس طرح پاکستان کے مسلمانوں کا ایمان ہاف ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی تو ہے ہی نہیں. تو آدھا ایمان تو کیا، باقی بچا آدھا ایمان. اب آدھے ایمان میں عمل بھی ہے، صداقت بھی ہے، سچائی بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے. اب اس کو بھی نکالیے تو کتنا پرسنٹیج بچ جاتا ہے، آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. یہ تو ان کی بات ہے. عالم تشیع میں آئی، ہمارے یہاں لوگوں کو تصورات کو صحیح سمجھایا نہیں گیا. یعنی میں ڈائریکٹ ممبر پر آ کر کہنے لگوں جو تقلید نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں ہے. یعنی وہی میں کام کر رہا ہوں جو ممبر سے صدیوں سے خطیب سنیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ تمہارے بڑے ایسے تنزیہ گفتگو اور نعرے بازی اور صرف مجمع واہ واہ کرے. یعنی اپنے عقیدے کی تعریف کر کے ہم خود ہی خوش ہو رہے ہیں. میں آپ کے خاندان کی تعریفیں کرے جا رہا ہوں، میں آپ کی زبان اور لسانیت کی تعریفیں کرے جا رہا ہوں، آپ تو خوشی ہوں گے نا. جس چیز کا تعلق، یہ بھی عقیدے کی تعریف کرنا، یہ بھی حب ذات کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے اپنا عقیدہ سن کے بہت خوشی ہوتی ہے، اور دوسرے کے عقیدے کو برا بلا کہا جائے مجھے اس میں بھی خوشی ہوتی ہے. اور یہی حال وہابیوں میں ہے. وہاں پہ کوئی شیعہ کو کافر کہہ دے، برا بلا کہہ دے، وہ خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں کہ آپ نے آج شیعوں کو برا بلا کہہ دیا. جب تک ہم اس سوچ سے نکلیں گے نہیں. 70% شیعہ اب وہ مجتہدین کو برا بلا کہہ رہے ہیں، یہاں والے ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. بھائی ایک مسئلہ ہے، مثلا تقلید کا. تقلید واقعاً واجب بھی ہے کہ نہیں، کرنی بھی چاہیے کہ نہیں، ایک سوال، ایک بگ کوشچن ہے. لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو اجازت دو، وہ آئیں تم سے پوچھیں کہ تقلید ہوتی کیا ہے. پن آؤٹ اور پوائنٹ آؤٹ مت کرو کہ تم نہیں کرتے تو تم شیعہ نہیں ہو. جب ایک انسان کے ذہن میں صحیح مٹیریل ہے ہی نہیں، اس نے سمجھا ہی نہیں. یہی کام اگر رسول 13 سال محنت کرنے کے بعد 60 لوگوں کو مسلمان بنایا، اگر پہلے ہی دن استقامت نہ دکھاتے، کل کی تقلید اور حبر معظم نے کی، یہی دو جملے تھے. فرمایا ایک جذبہ ایمانی شہداء میں تھا، شہید قاسم سلیمانی، دوسری صفت استقامت تھی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں جذبہ ایمانی استقامت نہیں ہوتی. 2 دن کے لیے جیل چلا جائے، 2 مسائل آ جائیں، 2 پریشانی آ جائیں، اکنومیکل کرائسس آ جائے، یہ دین کو چھوڑ دیتا ہے. استقامت نہیں ہے. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ عباس کے بازو کٹ جائیں لیکن حسین میں استقامت ہے. علی اصغر کا گلا کٹ جائے پر حسین میں استقامت ہے. ہم نے کب استقامت دکھائی؟ ایرانی قوم نے استقامت دکھائی ہے. 30 ایئر سے اکنومیکلی کرائسس ہے. جس ملک کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سیکنڈ لیول پہ گیس ہے، جس ملک کے پاس سب سے زیادہ پیٹرول ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اپنے خرچے پر پاکستان کے بارڈر تک گیس پائپ لائن بچھاتے ہیں، اپنے خرچے پر ملینز آف ڈالر خرچہ کرتے ہیں، ہم لے نہیں رہے. اتنے سینکشن اس ملک پہ ہوں لیکن اس نے استقامت دکھائی ہے. پاکستان میں اگر کلچرل حملے ہوتے جتنے ایران پہ ہو رہے ہیں، یعنی کل میں مجلس پڑھ کے کہ آج دوسری مجلس پڑھا، 24 گھنٹے گزرے، ان 24 گھنٹوں میں
تقریباً 2500 گھنٹے ایران پر کلچرل حملہ ہوتا ہے. 2500 گھنٹے. بچوں کے لیے الگ کارٹون بناتے ہیں, جوانوں کے لیے الگ فلمیں بناتے ہیں, خواتین کے لیے الگ فلمیں بناتے ہیں. اردو میں کتنے چینل ہیں جو دوسروں نے آپ کے لیے بنائے. ایک یہودی ہے جس نے 21 چینل صرف ایرانیوں کے لیے بنائے, اور وہ اپنی خود تقریروں میں کہتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں ایران کا فیملی سسٹم تباہ کر دوں, برباد کر دوں. اور تباہ ہو گیا ان کا, کافی برباد ہو گیا ان کا فیملی سسٹم, کیونکہ میڈیا کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کی اپنی حکومت کتنا خرچہ کرتی ہے, پاکستان ایک ٹی وی کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ایرانی حکومت 22 چینل خود بناتی ہے اپنے لوگوں کے لیے. بچوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے, جوانوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے, مذہب دین والوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے, قرآن جن کو پڑھنا ان کے لیے الگ چینل بناتی ہے. انویسٹ کرنے وہ اپنے لوگوں پر. سامنے ایک دشمن ہے جو 2500 گھنٹے کلچرل حملہ ہو رہا ہے آپ پر, لیکن ہم تو مفت میں کہتے ہیں آؤ ہم پر حملہ کرو. ہمارا سینسر بورڈ سینسر نہیں کرتا. ڈراموں میں شراب کا پلانا دکھایا جاتا ہے, گانے دکھائے جاتے ہیں, بے حیائیاں دکھائی جاتی ہیں, نامشروع ناجائز تعلقات دکھائے جاتے ہیں. جب آپ کی بیٹی, جب آپ کا بیٹا ایک چیز کو نارمل حالت میں دیکھے گا, ایک جملہ یاد رکھیے, کہتے ہیں نقل کفر, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نقل کرنا حرام ہے.